السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. کھڑکیاں کھول دو. محترم دوستو، بزرگوں، بڑی عظمت اور شوق کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ انعام و احسان اور اس کی بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرمائی. بڑا مبارک موقع اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اور یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے مبارک دن ہیں. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی والا عمل ہے. وہ صرف اور صرف قربانی والا عمل ہے. اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسندیدہ چیز ہے. اور قربانی کے ذریعے کچھ لوگوں نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قربانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت اور ان کا
ایک دوسرے کو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا، جان دینے تک کے لیے تیار ہونا، اللہ کے نام پہ قربان ہونے تک کے لیے تیار ہونا۔ اور یہ عمل ایسا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں پر قربانی کو واجب قرار دے دیا، اور فرمایا کہ قربانی یہ 3 دنوں میں کی جائے گی، قربانی 3 دنوں میں کی جائے گی۔ 10 ذی الحجہ یعنی کل کا جو دن ہمارا گزرا ہے یہ دن، اور 11 ذی الحجہ یعنی آج کا دن، اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک کا وقت یعنی کل آنے والا کل کا دن۔ چاہے دن میں قربانی کریں چاہے رات میں قربانی کریں، قربانی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ قربانی کے ذریعے کیا ملتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول قربانی کے ذریعے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ذریعے تم جس جانور کو قربان کرو گے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کے کھروں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا، اور ان بالوں کے اوپر جس جانور پہ بال ہوں گے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہیں، روئی ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روئی کے ایک ریشے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے مولا جس جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں اس جانور کی جان کے بدلے میری جان آپ پر قربان ہے، اس جانور کی جان کے بدلے میری جان آپ پر قربان ہے، میری عبادتیں آپ پر قربان ہیں، میرا مال آپ پر قربان ہے، میری تمام چیزیں آپ پر قربان ہیں، میری تمام چیزیں آپ پر قربان ہیں۔ اور قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ اگر کسی کی نیت دکھاوے کی ہوگی اللہ اس کی قربانی کو پسند نہیں فرمائے گا، اور جس کی نیت صرف اور صرف گوشت کھانے کی ہوگی اللہ پاک اس کی قربانی کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ جس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ اس کی قربانیوں کو قبول فرمائیں گے۔ کہ فرمایا بلکہ عوض میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، بلکہ عوض میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے جس جانور کو ہم نے ذبح کیا نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ وہ جانور اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہتے ہیں جس جانور کو تم نے میرا نام لے کر ذبح کیا ہے اب وہ جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، وہ جانور کا گوشت اب تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ اور قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ 3 دنوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ عمل ہے، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر رہا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں اتنا زیادہ قابل قبول نہیں جتنا قربانی کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ یہ دنوں میں قربانی، اور بہت سے لوگوں نے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے ارادوں کے ساتھ کل کے دن قربانی کے اندر حصہ بھی لیا ہے، اور اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانی کا جیسے حق ادا کرنا تھا نہیں کیا، جتنی قربانی دینا تھا اتنی قربانی نہیں دیے، اور بہت سارے لوگوں نے ارادہ بھی نہیں کیا کہ ارے قربانی کہاں کریں گے، قربانی کہاں کریں گے، لیکن نہیں، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا پھر
اتنی قیمت کا مال یا پھر اتنی قیمت کا جو ہے کہ گھر کے اندر جو ساز و سامان پڑا ہوا ہے جو ان یوزڈ ہے، جس کو ہم یوز نہیں کرتے، خالی صرف پڑا ہوا ہے. بہت سارے گھروں میں فرنیچر پڑا ہوا ہے، بہت سارے گھروں میں کھانے پینے کے برتن پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے گھروں میں ڈنر سیٹ پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے گھروں میں گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر کو پہنچ سکتی ہے. آج کے اس دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کے درمیان میں ہے، اور اتنا سامان ہمارے گھر میں موجود ہے. نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے روزانہ یوز کے علاوہ کا جو سامان ہے اس سے زیادہ کی قیمت کا پڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کے گھر میں پرانا سامان پڑا ہوا رہتا ہے، اسکراپ کا سامان پڑا ہوا رہتا ہے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر کو پہنچ سکتی ہے. تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ارے ہمارے پاس سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کا سامان پڑا ہوا ہے. گزشتہ جمعے میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی جن کے پاس ضرورت سے زیادہ کا اسمارٹ فون موجود ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ گھر کی جانب سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام گھر کی جانب سے ایک جانور ذبح کر دیں گے، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. نہیں، ایسے ہرگز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے جس کے پاس مال پڑا ہوا ہے ہر آدمی قربانی دینا واجب ہے. گھر میں 4 افراد ہیں اور چاروں کے پاس کا جو سامان ہے تو پھر وہ چاروں کے اوپر قربانی واجب ہے. ایک جانور کے ذبح کرنے پر قربانی ادا نہیں ہوگی، ایک جانور کے ذبح کرنے پر قربانی ادا نہیں ہوگی. چاروں کے اوپر 4 الگ الگ طور پر اپنی طرف سے قربانی کو کریں، الگ الگ اپنی طرف سے قربانی کو کریں، قربانی کے عمل کو انجام دیں. لیکن اکثر گھروں میں جوائنٹ فیملی رہتی ہیں جہاں پر تمام خاندان کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں. ان گھروں کا ماننا یہ ہے گھر کا سربراہ اگر قربانی دے دے تو پھر ہم تمام کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ تشریف نہ لائے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ارے دوستو بزرگوں، ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیے، کروڑوں روپیے شادی بیاہ کے موقع پر جہاں پر خرچ کی اجازت نہیں وہاں پر آدمی خرچ کرتا ہے، اور جو ہے کہ فضول کی دعوتوں میں آدمی خرچ کرتا ہے، گھر کے بنانے میں آدمی خرچ کرتا ہے، اور جو ہے کہ ہر چھوٹی بڑی دعوتوں کے اندر آدمی خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، تاکہ لوگ راضی ہو جائیں، رشتہ دار قریب آ جائیں، دوست احباب قریب آ جائیں، محلے والے یہ سمجھنے لگے کہ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے، فلاں آدمی بڑا آدمی ہے، فلاں آدمی مالدار آدمی ہے، فلاں آدمی فلاں آدمی جو ہے کہ شہریت یافتہ ہے، شہریت یافتہ ہے، اس کی شہرت بہت زیادہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. ارے دوستو بزرگوں، سارے کام تم دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، لیکن یہ عمل ایسا عمل ہے قربانی کا جو صرف آدمی کو اللہ سے جوڑنے والا ہے، جو صرف آدمی کو، بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا ہے. بندہ اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے. تو پھر دوستو بزرگوں کے جو عمل بندے کو خالق کے قریب کر دے، جو عمل بندے کو مولا کے قریب کر دے، کیا وہ عمل میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا وہ عمل میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے، ہر ایک کو آگے بڑھ کر قربانی کرنی چاہیے، ہر ایک کو آگے بڑھ کر جو ہے کہ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ عمل بہت سارے لوگ حصہ لیتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں
ارے بھئی ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے کہ جمع پونجی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قربانی کے نام پر جس جانور میں اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا، چاہے وہ بکرا بکری دمبا دمبی یا پھر جو ہے کہ بھیڑ بکری یا پھر جو ہے کہ گائے بیل بھینس اور یا پھر جو ہے کہ اونٹ، جو بڑے جانور ہیں ان میں قربانی واجب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لہذا قربانی کے عمل کو پورا کرنا ہے، کوئی مرغی کو ذبح کر دیا، کوئی مرغی کو ذبح کر دیا اور یہ سمجھ رہا کہ میں قربانی دے دیا، اور کوئی یہ سمجھ رہا کہ جو ہے کہ بھئی ہمارے پاس نہ روپیہ ہے نہ دولت ہے نہ پراپرٹی ہے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا ہم جائیں گے حجام کے پاس، جا کر اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ میں نے قربانی دے دیا۔ تو نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، قربانی اس چیز کا نام ہے کہ جس جانور میں اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا اس جانور کو ہم ذبح کریں، اس جانور کو ہم ذبح کریں۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کی قربانی، جیسے سر کے بال منڈوانا، یہ جیسے چھوٹی مرغی کو پکڑ کر ذبح کر دینا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں، تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور خاص کر کے عید کے موقع پر یہ عمل کرنا، تو پھر یہ فرمایا کہ یہ عمل حرام ہے، مکروہ ہے، یہ عمل ناجائز طریقہ ہے، یہ ایک قسم کی بدعت ہے، یہ ایک قسم کی بدعت ہے۔ نہیں، ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ جس جانور کو ہم ذبح کریں، ذبح کرتے وقت جو ہے کہ ہم اپنی جو ہے کہ خواہشات کو، غلط خواہشات کو بھی قربان کریں، گناہوں کو قربان کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد کوئی غلط خواہشات پر عمل نہیں کریں گے۔ خواہشات کی قربانی دینا ہے، گناہوں کی قربانی دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی چیزوں کو جو ہے کہ قربانی دینا ہے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچائی پر قائم رہوں گا، چاہے میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے تو پھر وہ اپنی غیبت کے گناہ کو قربانی کر دیں، قربان کر دیں کہ آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کی چغلی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں کسی سے حسد نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی سے جلوں گا نہیں، آج کی بات کسی سے میں دشمنی نہیں کروں گا، آج کی بات کسی سے میں رشتے ناتے نہیں توڑوں گا۔ قربانی اس چیز کی دینی چاہیے۔ آج کی بات، اب تک میں نمازوں کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج کے بعد میں نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ نمازیں فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، قربانی کا عمل اللہ نے واجب قرار دیا۔ فرض قبول ہے تو واجب بھی قبول ہے، اگر فرض قبول نہیں تو پھر واجب کہاں سے ہماری قبول ہوگی؟ فرض قبول نہیں تو فرض ہماری زندگیوں میں نہیں تو پھر واجب عمل کو کرنے سے کیا ملے گا؟ واجب عمل کو کرنے سے کیا ملے گا؟ قربانی اصل میں اس چیز کا نام ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں، آپ نے اپنی تمام خواہشات کی قربانی دی ہے، اپنی تمام خواہشات کی قربانی دی ہے۔ بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا تھا، عقل عطا فرمائی تھی، سوچ سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی سیرت کے ذریعے امت محمدیہ کو یہ پیغام بتلایا کہ دیکھو، اگر ایک اکیلے تم ہو، تمہارے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم اللہ سے سچی محبت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے سچی محبت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ستارے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ یہ خدا ہے۔ ستارے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی۔ آج ہم کن کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کن کن چیزوں کو پوجتے ہیں۔ آج ہمارا کاروبار ہمارے لیے سب سے بڑا ہے، آج ہماری تجارت ہمارے لیے سب سے بڑی ہے،
آج ہمارا بزنس ہمارے لیے سب سے بڑا ہے. ہماری زبانوں پہ یہ جملہ ہے، ارے کاروبار نہیں تو مسافر زندگی بیکار ہے. کاروبار نہیں تو زندگی بیکار ہے. ٹھیک ہے کاروبار کرنا چاہیے، لیکن اس قدر نہیں کہ ہم کاروبار میں غلو کر جائیں، کاروبار ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے. ایسا نہیں، بلکہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کاروبار کا دینا، کاروبار کا چلانا، تجارت کا دینا، تجارت کا چلانا، اس تجارت کو آگے بڑھانا اور اس تجارت میں برکت کو پیدا کرنا اور اس تجارت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نفع ملنا، یہ ساری چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ صرف اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت ہے. ہم اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھاتے، ہم اپنے بزنس کو آگے نہیں بڑھاتے. بزنس آگے بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. یہ یقین پیدا کرنا اور اس یقین کو پورا کرنے کے لیے اپنے کاروبار میں سے وقت کو نکال کر نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ گھر میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں جس گھر میں بتوں کو تراشا جاتا ہے، بتوں کو بنایا جاتا ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، بتوں کی عبادت کی جاتی ہے. ہر دن کے اعتبار سے ایک خالق ہے، ہر دن کے اعتبار سے ایک مالک ہے. ایسے گھر میں پیدا ہو کر بھی ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا کتنی بڑی بات ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم ماپیٹ کے مسلمان ہیں. اسلام کتنا آسانی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں مل گیا، اس کی جو ہے کہ ہم مثال ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کو اسلام بڑی تکلیفوں سے ملا. صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں. صحابہ کا دور تو 1400 سال پہلے کا دور ہے، لیکن آج کے اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ، گزشتہ ایک ہفتے پہلے ایک صحابہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کی مہربانی سے جو ہے کہ ایک صاحب مسلمان ہوئے. اور جب وہ صاحب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، ساری چیزیں ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، خاندان والے جو ہے کہ آ کر ان کے ہاتھ پیر پڑھنے والے ہیں، تمام چیزیں ہیں. لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے، جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا، پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا. جتنے بینک بیلنس کو خود نے محنت کر کے جمع کیا تھا، سارا کا سارا چھین لیا گیا، سارا کا سارا چھین لیا گیا. یہاں تک کہ بدن پہ جو لباس ہے اسی لباس سے گھر سے نکال دیا گیا، اسی لباس سے گھر سے نکال دیا گیا. اب پھر زندگی کی نئی شروعات اور زندگی کو پھر نئی طریقے سے زندگی کے اندر آگے بڑھنا اور پھر نئے طریقے سے ہر کام کے اندر ہر کام کی شروعات کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. تو دوستو، بزرگوں کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو اسلام، جن کو اسلام محنتوں سے ملا، وہ اسلام کی قدر جانتے ہیں. آج ہمیں اسلام ماں پیٹ سے ملا ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، اسی لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی ایسے ہی کہ خود محنت کر کے اسلام لائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نہ ابراہیم یہودی ہے، نہ ابراہیم نصرانی ہے، بلکہ ابراہیم تو وہ ہیں جو ایک اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جو ایک اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں. کیا ہوا؟ گھر سے بے گھر کر دیا گیا. اور پھر جب بادشاہ کو بات سمجھانے لگے، بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی، بتوں کو توڑا اور بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے سر پر کڑھاڑی کو رکھ کر واپس آ گئے. لیکن جب بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کو بیان کرنے لگے، اللہ کی قدرت کو بیان کرنے لگے، بادشاہ یہ سمجھنے لگا کہ نہیں، اگر لوگ ابراہیم کی بات کو تسلیم کر لے تو پھر میری خدائی تو ختم ہو جائے گی، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی.
لوگ مجھے ذلیل کر دیں گے. جو اتنے دنوں سے جو عزت کو میں نے کمایا ہے یہ عزت کو لوگ کھنل دیں گے, رون دیں گے. لہذا مجھے میری عزت پیاری ہے, مجھے میری شان پیاری ہے, مجھے میری جو ہے کہ مجھے میری بڑائی پسند ہے, مجھے میری بڑائی پسند ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. جیسے آج ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ لوگ میری عزت کریں, لوگ میری شہرت کو پہچانیں, لوگ مجھے مالدار تسلیم کر لیں, لوگ مجھے جو ہے کہ لوگ مجھے سب کچھ مانیں, لوگ مجھے سب کچھ مانیں. لیکن یہ سوچ جو ہے نا, یہ سوچ اللہ کے دشمنوں کی ہے. یہ سوچ جو ہے فرعون اور نمرود کی ہے. یہ سوچ جو ہے اللہ کو جو لوگ ناپسند کرتے ہیں ان کی یہ سوچ ہے, ان کی یہ سوچ ہے. کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو ان لوگوں نے ایک بڑی آگ بنائی اور بڑی آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈھکیل دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے, لیکن ایک اکیلے تھے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا, کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی ان کے ساتھ آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا, اے آگ ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جا, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. نہ اتنی زیادہ ٹھنڈی بن کے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو, نہ اتنی زیادہ گرم بن کے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو. ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے, کاروبار میں تم اکیلے ہو سکتے ہو, لیکن اسی کاروبار میں اگر تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گے, اللہ تمہاری کاروبار میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوگا, تمہارا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوگا, تکلیفوں سے بچانے کے لیے کھڑا ہوگا, مصیبتوں سے بچانے کے لیے کھڑا ہوگا, پریشانیوں سے بچانے کے لیے کھڑا ہوگا, پریشانیوں سے بچانے کے لیے کھڑا ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا ہے, اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا, لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا, نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا. اور قربانی کے اندر یہ بات کہی کہ یہ 3 دنوں میں قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے, بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے, اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہے. تو یہ 3 دنوں میں ہم میں کا ہر ایک آدمی ارادہ یہ عزم کرے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, اللہ نے ہمیں پراپرٹی دی ہے, اللہ نے ہمیں جائیداد دی ہے, اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, تب بھی ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں, تب بھی ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں, تب بھی ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں, تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے, ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں. اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے یہ برائیاں ختم ہو جائے, یہ برائیاں ختم ہو جائے, یہ برائیاں ختم ہو جائے. بہت سارے لوگ قربانی کے ایام کے آنے سے پہلے میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر اتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, قربانی کے اندر اتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اتنا ہی پیسہ خرچ کرنا ہے تو پھر بچوں کی تعلیم میں یہ روپیہ پیسہ خرچ ہو, بچوں کی پڑھائی میں یہ روپیہ پیسہ خرچ ہو, بچوں کی تربیت کے اندر یہ روپیہ پیسہ خرچ ہو. ارے دوستو بزرگوں, کیا انہیں صرف قربانی کے موقع پر یہ بات یاد آتی ہے؟ انہیں صرف یہ بات قربانی کے موقع پر یاد آتی ہے, انہیں یہ بات اس موقع پر یاد نہیں آتی جب خود کے لخت جگر, خود کے نور نظر کے نکاح کا وقت ہوتا ہے, شادی کا وقت ہوتا ہے, اس موقع پر یہ بات یاد نہیں آتی. لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, حالانکہ شادی کو سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا, شادی کو سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس موقع پر یہ حکم دیا گیا جس کے نکاح میں جتنا زیادہ کم خرچہ ہو اس کے نکاح میں اتنی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. اور ایسے نکاحوں کو ہم نے دیکھا, ایسی شادیوں کو ہم نے دیکھا, ایسے ولیموں کو ہم نے دیکھا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی ہیں,
لاکھوں روپے بے پناہ لٹایا جاتا ہے، ایسے شادیوں کو ہم نے دیکھا کہ ایسی شادیاں زیادہ دن تک ٹک نہیں پائی ہے، ایسے شادیاں زیادہ دن تک معاشرے میں ٹک نہیں پائی ہیں۔ شادی ہوئے چند دن نہیں گزرے، میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اور اس کے چند دن نہیں گزرے آپس میں طلاق ہو گئی، اور اس کے چند دن نہیں گزرے اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اس اولاد کا کیا جرم تھا، اس اولاد کا کیا جرم تھا کہ ماں کسی کو نہیں کہہ سکتا، باپ کسی کو نہیں کہہ سکتا، حالانکہ اس کا باپ بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے۔ ماں چھوڑ کر چلی گئی دادا دادی کے پاس، باپ چھوڑ کر چلے گیا کسی اور کے پاس، اس بچے کے سر سے ماں باپ کا دونوں کا سایہ اڑ گیا، ماں باپ کے جیتے جی بچہ یتیم ہو گیا، ماں باپ کے جیتے جی بے سہارا بے یارو مددگار وہ بچہ ہو گیا۔ اس موقع پر یاد نہیں آتا، ارے اس موقع پر یاد نہیں آتا جب گھر بنایا جاتا ہے، جب گھر بنایا جاتا ہے، اور گھر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ چند روپے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ کا پیسہ گھر بنانے میں خرچ کیا جاتا ہے، بڑا عالی شان محل بنایا جاتا ہے۔ کیا اس موقع پر یاد نہیں آتا یہ روپیہ پیسہ میں اپنی اولاد کی تربیت میں خرچ کروں، یہ روپیہ پیسہ میں اپنی اولاد کی تعلیم میں خرچ کروں؟ ارے گاڑی ضرورت کی چیز ہے، لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں اچھی زبردست جو ہے کہ موٹر سائیکل آ جاتی ہے، لیکن کار خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ عالی شان گاڑی، ارے 4-5 لاکھ 8-10 لاکھ میں اچھی عالی شان گاڑی بھی آ جاتی ہے، لیکن 40-50 لاکھ 1-2-3 کروڑ روپے کی گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس موقع پر یاد نہیں آتا یہ روپیہ پیسہ اولاد کی تربیت میں، اولاد کی تعلیم میں خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس موقع پر یاد آتا ہے جس موقع پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے بندوں قربانی کرو، قربانی کرو، قربانی دو، اور قربانی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، صرف اسی موقع پر یاد آتا ہے۔ اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ایسے بہکاوے میں جا کر الٹے سیدھے سوالات کرنے لگتے ہیں، ارے صاحب کیا ملتا قربانی کرے تو؟ ارے کیا ملتا نہیں ملتا بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس جانور کو تم قربان کرو گے وہ جانور کل قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گا، تمہاری سواری بنے گا۔ اور سواری کس چیز پر سوار ہوگی؟ وہاں پر عالی شان روڈ نہیں ہوگی، عالی شان راستہ بنا ہوا نہیں ہوگا، وہ تو راستہ ایسا ہے 1500 سال کا راستہ ہے، ہر ایک کو اس راستے کے اوپر گزرنا ہے، اور وہ راستہ ایسا کٹھین راستہ ہے، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس راستے کے اوپر گزرنا ہے۔ کیا پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربان جائیے، یہ قربانی کا جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک مسئلے کی وضاحت میں یہ بات کہتے ہیں، ایک مسئلے کی وضاحت میں یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ حکم یہ ہے کہ پیروں میں جو موزے پہنے جاتے ہیں، موزے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، موزے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، اور جب آدمی موزہ پہنتا ہے، موزہ پہننے کے بعد وہ موزوں کا یہ حکم ہے کہ موزوں کو نکال کر پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آدمی وضو کرنے لگے تو وضو میں صرف پیروں کے اوپر مسح کرے، پیروں کے اوپر کے حصے میں مسح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنی سوچ کے ذریعے دین پر عمل کرتا تو پھر میں پیروں کے نیچے یعنی تلوے کا مسح کرتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ موزوں کے اوپر کے حصے میں مسح کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی موزے پہن کر چلتا ہے تو نیچے کے حصے میں خراب ہوتا ہے، نیچے کے حصے میں میل و کچیل لگتا ہے، نیچے کے حصے میں داغ دھبے لگتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزے کے اوپر یہ حکم ہے کہ پیروں کے اوپر کے حصے کا مسح کیا جائے۔
تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ دین میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہوتی تو پھر میں پیروں کے نیچے کے حصے کا مسح کرتا، اس لیے کہ گندگی وہاں پر لگی ہوئی ہے، بس اللہ کا حکم ہے اور پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے اور پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کا حکم جو کچھ بھی ہو ہم اس حکم کو پورا کریں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو ہے اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، اور صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کچھ دور پہنچے جنگل کے راستے پر ایک آواز آئی، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ تمام لوگوں نے سلام کو سنا، اللہ کے رسول نے بھی سلام کو سنا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا، سلام کرنے والا نظر نہیں آیا۔ تو جب سلام کرنے والا نظر نہیں آیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ بھئی کون ہو سکتا ہے جس نے سلام کیا لیکن سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے، پھر کچھ دور گزرنے کے بعد پھر آواز آئی، السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام آپ پر ہو۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہ سلام کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ادب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول معذرت ہے، پوچھنے کی ہمت نہیں لیکن پھر بھی جو ہے کہ پوچھنے کی جو ہے کہ ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے سلام کو سنا لیکن جو سلام کر رہا ہے وہ نظر نہیں آیا، جو سلام کر رہا ہے وہ نظر نہیں آیا، اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر ہم نے سلام کو سنا لیکن جو سلام کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور آپ سلام کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کون ہے آخر جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جو سلام کیا ہے وہ اس پہاڑ نے سلام کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی بات کون کرے جس کے منہ میں زبان ہے، بات کون کرے جس کے منہ میں زبان ہے، بات کون کرے جس کے دل میں جس کے سینے میں دل ہے، محبت کون کرے جس کے سینے میں دل ہے۔ اب پتھر ہے، پتھر کے سینے میں دل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پتھر کو زبان، پتھر کو بولنے کی طاقت کہاں سے مل سکتی ہے؟ کہ جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا، اللہ نے ایسا نظام چلایا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی پتھر بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پتھروں کے اندر بھی اللہ نے دل عطا فرمائے اور وہ اپنے نبی سے محبت کرنے لگے، پتھروں کو بھی اللہ نے زبان عطا فرمائی اور وہ اپنے نبی کو سلام کرنے لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو میں جانتا ہوں، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو میں جانتا ہوں اور میں اس پتھر سے محبت کرتا ہوں اور یہ پتھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے ہے کہ جب میں بچہ تھا اور میں جب ان راستوں سے گزرا کرتا تھا، یہ پتھر مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے، یہ پتھر مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ میری نبوت کے آنے سے پہلے، مجھے نبوت ملنے سے پہلے یہ میرے نبی ہونے کو تسلیم کر چکے تھے، میرے نبی ہونے کو تسلیم کر چکے تھے۔ تو بات یہ معلوم ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں
اور اسے پہچانتے ہیں اور اس کے سلام کو قبول کرتے ہیں، تو آج ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ تم قربانی کرو، تو پھر ہم قربانی کریں گے، چاہے لاکھوں روپیہ نہیں کروڑوں روپیے ہمارے خرچ ہو، تب بھی ہم قربانی کے عمل کو انجام دیں گے انشاءاللہ، قربانی کے عمل کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بھی گھر میں سامان پڑا ہوا ہو، یا پھر ضرورت سے زیادہ کا اس کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، جیسے فون اور گھر میں پڑا ہوا اسکراپ کا سامان، گھر میں پڑا ہوا ضرورت سے زائد کا سامان، صوفہ، ڈنر سیٹ، کھانے پینے کی اشیاء کے سامان جو گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ جنہوں نے قربانی کے عمل کو انجام دے دیا وہ قابل قبول ہے، اور جنہوں نے اپنا قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیا ان کے لیے آج کا دن اور آج کی رات اور کل کا دن یعنی کل مغرب تک کا وقت ہے کہ قربانی کا ارادہ کر لیں اور قربانی کے عمل کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی کرنے کے بعد آج معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بس صرف اور صرف قربانی کے گوشت کو لا کر فریجوں میں بھر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جب گوشت کو فریج میں بھر کر رکھ دیا جائے 10-15 دن کے اندر وہ گوشت کی جو صلاحیت ہے، اس کے اندر جو پروٹین ہمیں کھانے پر ملتا ہے وہ پروٹین ختم ہو جاتا ہے، اور زیادہ دن گزر جائیں تو پھر اس کی گوشت کے اندر طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور جس کے کھانے کے بعد آدمی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ تو لہذا فریجوں میں رکھنے کے بجائے اس گوشت کو ہم تقسیم کریں۔ بہت سارے علاقے کے اندر بہت سارے ایسے غریب لوگ بھی ملتے ہیں جب قربانیاں ہمارے گھروں پر دی جا رہی ہے لیکن ان کے گھر پر گوشت کسی نے نہیں پہنچایا، ان کے گھر پر صرف چٹنی بنی ہوئی ہے۔ اگر ان کے دل سے آہ نکل جائے اللہ ہماری قربانیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ ہمارے گوشت کو جو ہے کہ ہم پراپر طریقے سے معاشرے کے اندر تقسیم کریں، غریبوں کو پہنچائیں۔ ہاں یہ حکم ہے کہ پورے گوشت کا اگر تم چاہو تو استعمال کر سکتے ہو، یہ حکم ہے۔ اگر چاہو تو پورا گوشت ہم رکھ سکتے ہیں، یہ حکم ہے، لیکن اخلاقی طور پر ہم گوشت کھاتے رہیں اور ہمارا پڑوسی چٹنی کھا کر زندگی گزار لے، ہمارا پڑوسی دال کھا کر زندگی گزار لے، ہمارا پڑوسی کے یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کے جذبے کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اب تک ارادہ نہیں کیا ہے ان کو یہ موقع اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنی قربانیوں کو بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ کریں، اور بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اپنی قربانیوں کو ادا کریں۔ اللہ ہمارے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری تقسیم کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔